بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب فتح مکہ تک بات پہنچی تو دیکھیں معاملات اب بہت زیادہ مکس بھی ہو چکے تھے، اس لیے کہ دو لوگ تھے کہ جو علی بن ابی طالب علیہ السلام سے حسد رکھتے تھے، دو طرح کے لوگ، ایک تھے مکہ والے، ایک تھے مدینہ والے۔ دونوں کی وجوہات بھی قدرے مختلف تھیں، البتہ یہ کہ مدینہ والے اور مکہ والے ان کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ ایک ہی تھا، ان کا کلچر ایک ہے، ان کی زبان ایک ہے، ان کے قبیلے ایک ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا ایک ہے، لیکن ایک درمیان میں مذہبی دیوار حائل ہو گئی تھی، کیونکہ مکہ میں کفار رہتے تھے، مدینہ میں مسلمان رہتے تھے، تو ان کا آپس میں ملنا جلنا برہا نہیں تھا، چونکہ مکہ والے اب مدینہ کی طرف نہیں جاتے تھے، مدینہ والے مکہ کی طرف نہیں جاتے تھے، لیکن وہاں پر کافر ہیں، یہاں پر مسلمان ہیں۔ فتح مکہ کے بعد کیا ہوا؟ فتح مکہ کے بعد وہ جو دیوار تھی وہ ختم ہو گئی، اب ان کا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، اب ان کی محفلیں پھر سے شروع ہو گئیں۔ تو اب میں نے عرض کیا نا کہ زبان وہی، کلچر وہی، خاندان وہی، اٹھنا بیٹھنا وہی، تو اب آپس میں بات چیت ہوتی ہے، اور جب آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو یہاں پر بھی بظاہر مسلمان بن گئے ہیں اب، اور وہ بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ کے ساتھ مدینہ میں پہلے سے ہیں، تو اب ان کی محفلوں کا موضوع کیا ہے؟ ان کی محفلوں کا موضوع ہے کہ جب کوئی گپ شپ ہوتی ہے، جب کوئی محفل ہوتی ہے، تو ان کا جو کامن اینیمی ہے وہ علی بن ابی طالب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ والے جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کیا بتائیں، ہمارے ماموں کو مارا علی نے، کوئی کہتا ہے ہمارے چچا کو مارا، کوئی کہتا ہے ہمارے بھائی کو مارا، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پڑوسی کو مارا، کوئی کہتا ہے ہمارے خاندان والے کو مارا۔ تو مکہ والے اس طرح سے شکوہ کرتے ہیں علی کا، اور جب مدینہ والے جو بظاہر رسول اللہ کے ساتھ ہوتے تھے وہ بھی جب باتوں کو سنتے تو وہ کہتے یہی ہیں سامنے سے رکھ کے، بھائی کیا بتائیں، جو کل ایمان تھا وہ علی بن گئے، خیبر میں علم علی کو مل گیا، انا مدینۃ العلم علی بابھا، رسول اللہ نے علی کو، میں وہ مشہور حدیث سنا رہا ہوں جو شیعہ سنی متفق علیہ حدیث ہے، تاکہ کسی کو کوئی کنٹروورسی نہ کریٹ ہو، یہاں پر ڈاؤٹ نہ رہے۔ تو اب کیا کیا جائے کہ یہ ساری فضیلتیں تو علی لے گئے، تو اب آپس میں ان کے درمیان ایک مشترکہ معاملہ یہ ہے کہ سارے فضائل مدینہ والے سمجھ رہے ہیں کہ علی لے گئے، اور مکہ والے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی آبا و اجداد آس پاس کے پہلوان سرما تھے سب کو علی نے مارا۔ تو آپس میں اب یہ معاملہ جو ہے اس طرح سے اور زیادہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اتنا زیادہ یہ ہیٹ اپ ہو چکا ہے معاملہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں بڑی سامنے کی بات ہوتی ہے کہ اگر کلاس میں 10 لوگ ہیں، بچے ہیں، اور اس میں سے ایک بچہ جو ہے ٹاپ پوزیشن پر ہے، اور ہمیشہ ہی وہ ٹاپ پر آتا ہے، ایک دو تو شاید کوئی نیک دل بچے ہوں گے کہ جو اس کے لیے احترام کے قائل ہوں گے، لیکن باقی 8-10 جو ہے نا اس کے جلنے والے ہوں گے کہ بھائی اسی کا نام کیوں آتا ہے، اسی کی تصویر کیوں آتی ہے، ایسے ہی ہوگا یا نہیں؟ تو اتنا آسان نہیں ہے اس کو سہنا، اس کو تحمل کرنا۔ تو اب معاملہ ان کے ساتھ یہی ہو گیا، اور اتنا زیادہ یہ اندر اندر معاملہ بند رہا ہے اور ابل رہا ہے، یوں کہوں تقریباً سب کو اندازہ ہے کہ رسول اللہ اپنے بعد کیا اعلان کرنے والے ہیں، پوری کوشش ان کی ہے کہ کسی طریقے سے اعلان روکا جائے، یہ اعلان نہ ہونے دیا جائے۔ یہ غدیر کا معاملہ اتنا آسان نہ سمجھے، اس میں قرآن کی سند موجود ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ دیکھیں سرکاری طور پر خطرے کو ایکسپٹ کیا جانا معمولاً نہیں ہوتا ہے، یوزولی آفیشلی کسی خطرے کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا ہے کہ جناب زواجر العشیرہ میں خطرہ ہے، لیکن اس کو اس انداز سے ایکسپٹ نہیں کیا گیا، یعنی اس کو انڈورس نہیں کیا گیا، حالانکہ زواجر العشیرہ میں خطرہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ وہاں پر اعلان کر رہے ہیں اور اس میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے مثلا مولا علی کا، اور کوئی بھی حمایت کرنے والا نہیں، بات واضح ہو رہی ہے۔ تو دعوت العشیرہ میں خطرہ ہے، لیکن اس وقت یہ آیت نہیں آئی ہے، ہجرت کے موقع پہ خطرہ اس وقت آیت نہیں آئی ہے، یہ بدر پہ خطرہ ہے، احد میں خطرہ ہے، خندق میں خطرہ ہے، خیبر، ہر جگہ خطرہ ہے، لیکن یہ آیت نہیں آ رہی ہے وہاں پر، اس لیے کہ وہاں پر بچانے والا علی ہے۔ اب علی بن ابی طالب کی ولایت پر معاملہ ہے، تو بچانے والا خدا ہے۔ تو یہاں پر آفیشلی اس بات کو انڈورس کیا جانا اور ایکسپٹ کیا جانا کہ یہاں پر کوئی خطرہ موجود ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، آپ اعلان کیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ خطرہ ہے، ہم آپ کو بچائیں گے، لیکن آپ اناؤنس کیجئے۔ وہاں پر باقاعدہ مولا علی کی دشمنی پر گویا ایک آرگنائزڈ وے میں کام ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ نہ ہو سکے یہاں پر اناؤنسمنٹ، اور اب میں لفظ اگر استعمال کر سکوں وقت کی تنگی کی وجہ سے شان رسالت میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، یعنی رسول اللہ کو بھی پریشرائز کیا جائے، اور حتیٰ یہاں تک معاملہ پہنچا دیا جائے کہ بعد میں اگر رسول اللہ حدیث قرطاس قلم اور کاغذ مانگے تو انہیں نہ دیا جائے وہاں پر۔ آپ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں کہ رسول اللہ یہ کہیں کہ مجھے تمہاری گمراہی کو ختم کرنے کے لیے کہ تم کبھی میرے بعد گمراہ نہ ہو، مجھے قلم و کاغذ لا دو تو میں تمہیں کچھ لکھ کے دے دوں۔ تو غدیر میں تو رسول اللہ نے اعلان کر دیا اور حکم خدا تھا کہ آپ اعلان کیجئے، ہم آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے، اور آپ نے اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ یہ بہت ہی سخت اناؤنسمنٹ ہے، یہ در حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا، جیسے خطبہ سے بھی کہہ رہا ہے کہ یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہے کہ یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کبھی بھی یہ بات ذہن میں نہ آیا کریں کہ یہ بات اگر پڑھی جا رہی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے، کوئی کام کی بات ہو جائے. دیکھیں آپ جس کو کام کی بات سمجھ رہے ہیں نا، وہ ساری کام کی باتیں اگر علی کو مائنس کر دیں تو بیکار کی باتیں. آپ کسے کام کی بات سمجھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی قائم اللیل ہو، صائم النہار ہو، یعنی راتوں میں عبادت کرنے والا ہو اور دن میں روزہ رکھنے والا ہو، اور کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی زکوٰۃ میں دینے والا ہو، اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے والا ہو اور جہاد کرنے والا ہو، یہ ساری کام کی باتیں ہیں نا. علی کو مائنس کر دیجئے، سب بیکار کی باتیں ہیں. کون وہ جہنم میں گر جائے گا. تو اس لیے کچھ بھی تھا، رسول اللہ نے یہ اعلان فرمایا غدیر میں کہ آپ نے اگر یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا، اور یہ اللہ کا ارادہ تھا کہ یہ پورا ہو کر رہے. یاد رکھیے گا یہ، کیونکہ انسانوں کی ہدایت بعد میں منحصر ہے اس بات پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ یہ ہو کر رہے گا. پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں. اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، اور نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے، نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ. تو رسول اللہ نے وہ اعلان تو کیا. اب وہ جب اعلان ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی جرأتیں آپ دیکھیے، اس کو بڑا سیریسلی دیکھیے گا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی رسول اللہ وہاں سامنے قلم و کاغذ مانگے اور سامنے سے کوئی اتنی بڑی بات تہمت کے طور پر کہے اور ایسا لفظ استعمال کرے کہ جو میں ممبر سے بیان کرتے ہوئے بھی تو گھبراتا ہوں تھوڑا سا. اور کیا یہ بخاری میں نہیں لکھا ہوا کہ میں کہیں اور سے پڑھ رہا ہوں؟ اور جس نے بھی کہا، وہ پتہ ہے کتاب میں اور تاریخ میں موجود ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو باقی لوگ ہیں، اب یہاں پر خطاب ہو رہا ہے مجلس میں، کوئی ایک اٹھ کر کوئی بدتمیزی کر دے مجھ سے تو آپ کیا رہنے دیں گے اسے؟ آپ کہیں گے ذرا سائڈ پہ آئیے، آپ نکلے باہر، ہم دیکھتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں. وہاں کائنات کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے قلم و کاغذ دو، سامنے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہذیان بک رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور کوئی سامنے سے ہے نہیں کہنے والا وہاں پر. ابھی میں بتاتا ہوں کہ علی بن ابی طالب نے کیوں نہیں کہا، لیکن کوئی اور نہیں ہے کیا کہنے والا کہ تمہاری جرأت کیسے کہ تم رسول اللہ کے لیے کیا بات کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرگنائزیشن بغض علی کی، یہ جو پارٹی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ اطراف میں آس پاس اسی قسم کے لوگ ہیں. پوچھیے رسول اللہ کس پوزیشن سے گزر رہے ہیں. تو غدیر کا معاملہ بھی اتنا سخت ہے. اچھا، غدیر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اعلان کیجئے، ہم آپ کو بچائیں گے، جبکہ وہاں پر سارے 3 سٹارز موجود ہیں، سارے مسلمان ہیں، سارے صحابی ہیں، سارے حاجی ہیں. وہ سارے 3 سٹارز وہاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خطرہ ہے یہاں پر، تو آپ اعلان کیجیے. اور رسول اللہ نے اعلان فرمایا. بعد میں حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھے لکھنے کے لیے 2 قلم کاغذ نہیں دیا گیا. اچھا، مولا علی علیہ السلام نے کیوں نہیں قلم کاغذ لا کر دے دیا؟ یقین فرمائیے اگر علی ابن ابی طالب بھی کام کر دیتے تو علی بھی قتل ہوتے اور رسول اللہ بھی قتل ہوتے. معمولی بات نہیں ہے. اور پھر ایک بات اور یہ کہ جب آپ سامنے کسی شخص پر نعوذ باللہ من ذالک اس کی دماغی کیفیت پر شک کا اظہار کر دیں تو بعد میں اگر وہ کچھ لکھ کے بھی دے دے تو اس کی کیا اتھینٹسٹی رہ جاتی ہے؟ سوچیں کتنا بڑا دشمن نے حربہ استعمال کیا کہ بھئی یہ تو ابھی اپنے سینسس میں نہیں، یہ تو بہت زیادہ بخار میں مبتلا اپنے سینسس میں ہے نہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک ہذیان بکرے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں تو لکھ کے بھی دے دیں تو بعد میں کیا ہوگا؟ تو ہذیان میں لکھ دیا تھا، تو اس تحریر کی پھر حیثیت کیا رہ جائے گی؟ آپ دشمن کا حربہ دیکھیں. اور پھر رسول اللہ نے تیسرا کام یہ کیا کہ اسامہ کے لشکر کو تیار کیا کہ اسامہ کا لشکر، چونکہ رسول اللہ جانتے تھے کہ سارے جو فتنہ پرست ہیں نا ان سب کو بھیج دو مدینہ سے باہر. اب کل بریانی والی مثال دی تھی جو بڑی پاپولر ہوئی، تو آج اسی مثال کو آگے بڑھاتا ہوں. اعلان ہوا کہ مجلس کے بعد بڑی بہترین پھر بریانی ہے. اچانک درمیان میں کسی نے خبر دی کہ وہ جو بریانی تھی نا اس میں کسی نے پوٹیشیم سائنائڈ پلا دی ہے. اب آپ جا کے کھا لیجیے. آئیں گے؟ نہیں، جان کا خطرہ ہے. یہ جو اسلام تھا نا بڑا خوبصورت، جو رسول اللہ نے اللہ کی شریعت کے مطابق ہمیں دیا تھا، اس پر آپ ہم سے اصرار کرتے ہیں کہ یہ والا اسلام لیجیے جو آپ چاہتے ہیں، ہم وہ کیوں نہیں لیتے وہاں سے؟ اس لیے کہ اس میں بغض علی کا پوٹیشیم سائنائڈ ملایا ہوا ہے. تو بہت اچھا اسلام، لیکن اس میں آپ نے بیچ میں زہر ملایا ہوا ہے بغض علی کا. تو جو بنی امیہ والا جو اسلام ہے نا وہ اسلام نہیں ہے، وہ کفر پر اسلام کی پالش ہے. وہ کفر پر اسلام کی پالش لگا کے آپ کو دی گئی ہے. تو اس لیے ہم ہر کس و ناقص سے اسلام نہیں لے سکتے. اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں اسامہ کے لشکر کے ساتھ جاؤ. تو یہاں پر ہر معاملے میں دفاع پر آنے والے انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیسے چلے جاتے؟ رسول اللہ کو چھوڑ کے، رسول اللہ کا آخری وقت تھا. تو آپ خود سوچئے گا کہ اگر ایک باپ جو ہے وہ مر رہا ہو اور اس کا بیٹا ہو، یہ ہوتا بھی ہے کہ بھائی فرض کیجئے کہ باپ کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، حیدرآباد میں، لکھنؤ میں ہے،
اور فرض کی طبیعت خراب ہے اور بیٹا وہاں پر گیا ہوا اور لگ رہا ہے کہ بس یہ آخری سانسیں ہیں، تو چاہے باپ کی کہہ بھی رہا ہو کہ بھائی تم ٹھیک ہے آسٹریلیا واپس چلے جاؤ، اپنی جاب پہ چلے جاؤ، وہ کتنا بھی اصرار کرے لیکن بیٹا نہیں جا رہا. کیوں نہیں جا رہا؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ حسرت ہی رہ جائے کہ باپ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکوں، فرض کیجیے اگر 1-2 دن میں انتقال ہو جائے. تو اگر اسامہ کا لشکر اسی خاطر ہے رکا ہوا مدینہ کے باہر، 10,000 کا لشکر ہے کہ بھائی پتہ نہیں ہم چلے جائیں رسول اللہ کے پیچھے انتقال ہو جائے تو رسول اللہ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ جہاں رسول اللہ کے وصال کی خبر آئے تو پورا مدینہ ٹوٹ جانا چاہیے تھا رسول اللہ کے جنازے پر. مدینہ میں تو دل دھرنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہاں پہ سب رسول اللہ کے جنازے، پورا جو اسامہ کا لشکر 10,000 کا وہ آگے رسول اللہ کے غسل و کفن میں، وہ سب آگے رسول اللہ کے جنازے میں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ بیٹا تو وہاں کراچی لاہور میں ہے، جہاں نہیں رہا باپ کے کہنے پر، جہاں باپ کا انتقال ہوا باپ کے جنازے پہ بھی نظر نہیں آ رہا، تو اب واپس آسٹریلیا گیا بھی نہیں، باپ کے جنازے پر آیا بھی نہیں، تو کیوں وہاں موجود ہے؟ کوئی جائیداد کا چکر ہے باپ کے بعد، تو کچھ دیکھنا چاہ رہا ہے کاغذات الٹ پلٹ، یہ کہ کوئی جائیداد ادھر ادھر سے غصب نہ کر لے، میں ہڑپ کر لوں سب سے زیادہ. تو آپ یہ سوچ لیجئے گا کہ بعد از وفات رسول جو جنازے میں نہیں آئے تھے اور وہاں اسامہ کے لشکر میں بھی نہیں جا رہے تھے، وہ کیوں نہیں جا رہے تھے وہاں پر؟ اس لیے کہ ایک منصوبہ بنا ہوا ہے، اور اس منصوبے کو انہوں نے ظاہری طور پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، اور پھر جو امامت کا راستہ تھا وہ خلافت میں بدل گیا. اب جہاں جو خلافت میں بدلا ہے نا راستہ، اس میں بھی ایک جملہ سن لیجئے گا، پھر کہلائے خلفائے راشدین. یہ وہ ہیں جو رائٹلی گائیڈڈ کیلفس ہیں. یہ میری سمجھ میں نہیں آیا، رسول اللہ کے خلیفہ ہیں تو کچھ راشد کو غیر راشد کیوں ہیں؟ بھائی مثال ہے، یعنی ایسا ہو کہ اگر میں آپ کے گھر آیا، نماز کا وقت ہوا، تو ہم نے کہا نماز پڑھنی ہے، آپ نے کہا کہ مولوی صاحب نہ ادھر نہیں، یہ ایک نماز کا مخصوص ہم نے حجرہ رکھا ہوا ہے، وہاں یہ نماز پڑھنے کو پاک صاف بالکل ہے، اطمینان ہے وہاں پر. تو ہم چلے گئے وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے. یہ بات تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ نے مسجد بنوائی ہے اور میں مسجد میں آیا ہوں اور ہم نے بعد میں یہ کہا کہ جناب ہم 2 رکعت تحیت مسجد کی نماز تو پڑھ لیں، نماز پڑھنے کا نہیں مولوی صاحب یہ نہیں، یہ مسجد کی پاک جگہ یہاں پر ہے. یار مسجد میں بھی کوئی پاک ناپاک ہوتا ہے کیا؟ یار انبیاء میں تو راشد غیر راشد ہوتے نہیں ہیں، خلیفاؤں میں راشد غیر راشد کہاں سے آ گئے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ کوئی راشد ہے کوئی غیر راشد ہے؟ بھائی اگر رسول اللہ کے خلیفہ ہیں تو سارے راشد ہونے چاہیے. یہاں آئیے سلسلہ، حضور نے جن خلفاء کا اعلان کیا، اولہم علی آخرہم مہدی. تو بظاہر تو مولا علی علیہ السلام کی جو خلافت کا حق تھا وہ غصب کر لیا، اور اس میں دنیاوی اعتبار سے انہیں ایک طرح کی کامیابی تو مل گئی کہ اپنا سسٹم انہوں نے شروع کر دیا. ہاں اتنا ضرور تھا کہ مانتے ضرور یہ تھے کہ ہم میں سب سے عالم علی ہیں، ہم میں سب سے اقضا علی ہیں، سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں، سب سے کریم علی ہیں. اس لیے بار بار جو اپنے کیسز تھے وہ لاتے تھے علی کے پاس. تو علی ابن ابی طالب کبھی کسی کی جان کو بچاتے تھے، کبھی کسی کی عزت کو بچاتے تھے، اور اسے غلط فیصلے کرنے سے بچاتے تھے. تو یہ سب علی ابن ابی طالب کر رہے تھے. اقضاکم علی بار بار کہتے تھے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا تمہیں سب سے زیادہ اقضا یعنی قاضی، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں. تو وہ فضائل کو مان رہے تھے لیکن علی کو حاکم نہیں ماننے کو تیار تھے. بالکل مشرکین مکہ کی طرح جو رسول اللہ کو صادق اور امین تو مان رہے تھے، لیکن رسول کو رسول ماننے کو تیار نہیں تھے. تو محمد کو رسول ماننا اور ہے، صادق اور امین ماننا اور ہے. علی کو سب سے بڑا عالم ماننا اور ہے، سب سے بڑا سخی ماننا اور ہے، سب سے بڑا کریم ماننا اور ہے، شجاع ماننا اور ہے، حاکم اور ولی ماننا اور ہے. تو میں تو صرف اتنا کہوں گا جب سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا قضاوت میں ہے پہلا سمجھ میں آتا ہے، خلافت میں ہے پہلا سمجھ نہیں آتا. ایک منزل وہ آئی کہ حالات نے پھر ایسا رخ بدلا. دیکھیں میں نے عرض کیا کہ وہ بنی امیہ کا خاندان کے جو رسول اللہ کے 23 برس کی تبلیغ میں 20 سال تک رسول اللہ کا دشمن رہا تھا، وہ رسول اللہ کے وصال کے 10 سال کے اندر اندر گورنری پر آ چکا تھا، اسلامی گورنری پر. تو شام کی گورنری ان کے پاس جا چکی تھی، اور یزید ابن ابی سفیان کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان گورنر بنا، اور یہ سلسلہ بنی امیہ کے پاس جب حکومت پہنچی تو 100 سال تک جاری رہا، اور 100 سال تک 70,000 ممبروں سے علی ابن ابی طالب پر سب و شتم ہوتا رہا. یعنی جمعے کے خطبے، عید بقر کا خطبہ، بقرہ عید اور عید الفطر، کم از کم یہ 2 عیدوں کے خطبے اور ہر جمعے کے خطبے میں مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم ہوتا تھا. جو سب و شتم کرنے والے تھے وہ جب خطبہ دینے والے تو وہ عالم تھے نا، انہی عالموں میں سے کوئی راوی بنا، کوئی محدث بنا، کوئی مفسر بنا. اب ان کا جو تفسیر کا پوائنٹ ہے یا ان کا جو حدیث کا پوائنٹ ہے
اس کی بنیاد کس بات پر ہے؟ مولا علی سے حسد پر ہے، جو ہمارا موضوع ہے. اور معاملہ اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ پھر یہ طے کیا گیا اصولوں میں کہ جو علی کی مدح میں حدیثیں بیان کرے اس کی گواہی کو قبول نہ کرو. اور پھر کچھ اور نام لیے گا کہ ان کی گواہی پر اگر کوئی ان کی مدح میں کوئی حدیث بیان کرے تو اس کو انعام دو، اس کو اکرام دو، اس کو عہدے دو، اس کو عزت دو. یہ تو معجزہ ہے کہ آج تک مولا علی کا ذکر ہم تک پہنچ گیا. مولا علیہ السلام کا کوئی اور معجزہ آپ کے سامنے نہ ہو، لیکن یہ معجزہ ہی سب سے بڑا معجزہ ہے. علامہ حلی سے جب پوچھا گیا کہ مولا علی کے بارے میں بیان کیجئے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کیا کہوں اس شخص کے بارے میں کہ دشمنوں نے جس کے فضائل حسد کی وجہ سے چھپائے اور دوستوں نے جس کے فضائل تقیہ کی وجہ سے چھپائے، لیکن آج بھی شرق اور غرب علی ابن ابی طالب کے فضائل چھپو رہے ہیں. بات ہو رہی ہے. ایک طرف حالات نے ایسا پلٹا یوں بھی کھایا کہ جو غیر متوقع تھا کہ جب مولا علی علیہ السلام کے پاس ظاہری خلافت آئی، جبکہ علی ابن ابی طالب اسے رد کر رہے تھے. کاش میرے پاس وقت ہوتا تھا میں سناتا کہ کیوں حالات ایسے بنے کہ جب بنی امیہ ہی کے خاندان میں سے تیسرے خلیفہ وہ جب خلافت پر آئے اور پھر جب انہوں نے خلافت کو جو طریقہ اختیار کیا اس میں اتنا زیادہ نیپوٹزم تھا اور اس میں اتنی زیادہ بندر باٹ تھی آپس میں کہ پھر حالات ایسے شدید ہو گئے کہ بصرہ سے لوگ ان کو قتل کرنے کے لائے، کوفہ سے لوگ ان کو قتل کرنے کے لائے، مدینہ والوں نے اپنا ریبیلین وہاں پر ہو چکا تھا. ان تمام تر حالات میں جو ان کو قتل کرنے کے اصل ذمہ دار تھے بعد میں وہی ان کا کرتا لے کر علی سے جنگ کرنے کے لیے خون عثمان کا قصاص لینے کے نعرے پہ کھڑے ہو گئے. جبکہ ان تمام حالات میں بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب وہ بارہا کہتے رہے کہ یہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ چاہے کوئی کیسا ہی خلیفہ ہو اس کو اس کے گھر میں گھس کر مارا جائے اور اس پہ پانی اور کھانا بند کیا جائے. لہذا مولا علی علیہ السلام تھے کہ جو حسن اور حسین کے ذریعے سے کھانا اور پانی وہاں تک پہنچاتے تھے. اور ان کی جو خود بیوی ہیں جن کا نام نائلہ ہے وہ یہ کہتی تھی کہ دیکھو مروان کی بات زیادہ نہ سنو، علی ابن ابی طالب کی بات سنو. 49 ڈیز تک اس خلافت میں محاصرہ رہا ان کا اور پھر ان کو مار دیا گیا اور پھر ان کا لاشا اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا اور ان کو دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا. اور بعد میں پھر حتیٰ غیر مسلموں کو قبرستان میں بعد میں دفن کیا گیا کہ جس میں سے دیوار کو ہٹا کر پھر وہ مسلمانوں غیر مسلموں کا قبرستان ایک بنا دیا گیا. یعنی میں نے 2 منٹ میں آپ کو حالات بتلا دی، اس پہ ایک مجلس چاہیے پوری. اور پھر امیر المومنین کے پاس آئے کہ یا علی اب آپ خلیفہ بنی. اب سن لیجئے گا، مجھے ایک جملہ کہنا ہے جمل پر، میں بات ختم کرنے لگا ہوں بس، کہ یا علی ہم آپ کے پاس آئے کہ اب آپ اس حق خلافت کو لے لیجیے. اور علی ابن ابی طالب نے وہ مارکۃ العرا جملہ کہا کہ جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا کہ تم مجھے کیا خلیفہ بناؤ گے، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام مبین بنایا. تم کیا مجھے خلیفہ بناؤ گے؟ تمہاری دی ہوئی خلافت کی حیثیت علی کے نگاہ میں بکری کی چینک سے زیادہ حقیر ہے. کسی نے دنیاوی حکومت اور خلافت کو اتنا ذلیل نہیں کیا جتنا علی ابن ابی طالب نے کیا. ماشاءاللہ سنتے جائیے گا. اور پھر جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے پاس آپ کی شکایت کریں گے تو علی نے کہا کہ تم میری شکایت کرو گے؟ شکایت تو مجھے کرنی ہے تمہاری اللہ کے سامنے. ہم یہ شکایت کریں گے کہ ہم علی کے پاس گئے تھے، اب حالات ایسے ہو گئے تھے تب بھی علی نے اس کو قبول نہیں کیا. تو امیر المومنین نے کہا کہ اگر حجت تمام کروانا چاہتے ہو، میری سپیڈ زیادہ تیز تو نہیں ہو رہی، واضح سمجھ میں آ رہا ہے، میں اس لیے جلدی جلدی بول رہا ہوں تاکہ زیادہ بات پہنچا سکوں. تو جب علی ابن ابی طالب نے کہا کہ اچھا اب تم حجت تمام کروانا چاہتے ہو تو اگلے دن آ جانا کہ بیعت ہوگی مدینہ میں ممبر رسول پر، اور ممبر رسول پر ایسے بیعت ہوگی کہ کچا کھچ مسجد بھری ہوئی تھی اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ جیسے پچھلی خلافتوں میں ہوا تھا کہ لوگ اپنی اپنی جب بیعت لیتے تھے تو وہ رسول اللہ کے زینے کو چھوڑ کر نیچے بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ جیسے بھی تھے لیکن وہ ہمت نہیں کر سکتے تھے کہ رسول اللہ کی جگہ پہ بیٹھیں. لہٰذا ایک زینہ نیچے، پھر ایک اور زینہ نیچے، پھر ایک اور زینہ نیچے. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے اور پہلے زینے پر قدم رکھا اور دوسرے پر قدم رکھا اور تیسرے پر قدم رکھا. اللہ اکبر. اور علی پہنچے وہاں جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. ابھی علی نے کچھ کہا نہیں لیکن اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے کہ چوتھی خلافت ہو، لیکن علی کی نگاہ میں بعد از وفات رسول پہلی ہی خلافت ہے. تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے تم مجھے چوتھی خلافت دے رہے ہو، میں یہ چوتھی خلافت نہیں لے رہا ہوں تم سے، میں آیا ہوں رسول اللہ کے بعد پہلی خلافت پر جو خلافت بلا فصل ہے. اور پھر مولا کائنات نے ایک وہ جملہ کہا کہ جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا. اتنی اچھی اور آسان عربی ہے کہ آپ بھی اس کا لطف محسوس کریں گے. مولا نے کہا الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. حمد پروردگار کی اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. اور پھر کسی نے اٹھ کر کہا یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے، یہ کیسے بیٹھ گئے؟ کہا مہاذ الاوار، ان لکڑی کے ٹکڑوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ قدم وہ ہیں جو دوش رسالت پر پہنچ کر بزرگ
وہاں سے علی بن ابی طالب کی خلافت کا آغاز ہوا. اور جب اب میں نے آپ سے کہا تھا, میں اس بات سے ریلیٹ کر رہا ہوں, دو گروہ تھے جو بغض علی اور حسد علی سے لیے بیٹھے ہوئے تھے. ایک مدینہ والے جنہیں فضائل سے تکلیف ہوتی تھی علی کے, اور ایک مکہ والے جنہیں علی کی تلوار سے تکلیف تھی. یعنی ایک وہ کہ جو فضائل کی مار کھا چکے تھے, ایک وہ کہ جو تلوار کی مار کھا چکے تھے. اور جب علی بن ابی طالب کی ظاہری خلافت آئی تو جو فضائل کی مار کھا چکے تھے ان کی نمائندہ بن کر ان کی بیٹی علی کے مقابلے پر آئی, اور جو تلوار کی مار کھا چکے تھے ان کا نمائندہ بن کر اس کا بیٹا میدان میں آیا, جس سے جمل بھی ہوئی اور پھر صفین بھی ہوئی. یار اتنا آسان میں کر نہیں سکتا تھا تاریخ کو جو میں نے کر دیا. یہ جمل اور صفین سمجھ میں آ گئی.